بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، جب ہم اپنی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنی پوری قوم یعنی کہ ہم اپنے دفتر خارجہ کو ہی صرف نہیں دیکھتے اور اپنے وزیر خارجہ کو ہی نہیں دیکھتے، بلکہ اس میں اپنے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی کوششوں کو ہی نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے سربراہ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری ریاست کا ہر محکمہ، ہر شعبہ، ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شخصیت جس طرح اپنا کردار پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ادا کر رہی ہے، اس قسم کی یکجہتی کی مثال ہمیں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اس حوالے سے ہم بھی بارہا بات کر چکے، پہلے بھی کہہ چکے، اور اب جو ان کی کوششیں ہیں، میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں، ان کی کوششوں کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں دی اکانومسٹ کے اس آرٹیکل کے حوالے سے جو اس وقت آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کی سرخی بہت ہی دلچسپ ہے کہ پاکستان's آرمی چیف از کوزنگ اپ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی کہ آپ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ جڑتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو قریب، اور اس کا جو ہے فائدہ پاکستان کو کس طرح پہنچ رہا ہے اس پر تو ہم ظاہر ہے تفصیل میں بات کریں گے، لیکن اس وقت دا اکانومسٹ میں شائع مضمون اور اس سمیت جو اکانومسٹ میں مضامین شائع ہوتے ہیں ان کی خاص بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ بغیر کسی نام کے شائع کیے جاتے ہیں اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس نے لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی جو تحقیق ہوتی ہے اور اس میں جو ایڈیٹوریل لائن لی جاتی ہے وہ ٹھوس حقائق کی بنیاد پر لی جاتی ہے۔ دی اکانومسٹ کہتا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی تعلقات یعنی کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ایک نئی جہت دے رہے ہیں۔ 18 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی ہونے والی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے جس کو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح تیزی کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات میں ایک خاص قسم کا توازن اور ایک خاص قسم کی بہتری لاتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان جس کے آرمی چیف، جس کے وزیر خارجہ، جس کے وزیر اعظم اور جس کے تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داران اس وقت پاکستان کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایک طرف ہم چین کے ساتھ اپنی کو ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف دا اکانومسٹ ایک مرتبہ پھر اس ملاقات کی بات کر رہے ہیں، اس زورانے کی بات کر رہے ہیں جو 18 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کو دیا۔ اس میں جو اگلی کامیابیوں کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان سے تجارتی معاہدہ کرتے ہوئے جہاں پر 29% پہلے ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا، اب جو اعلان کیا گیا وہ 19% کا ہے، اور جب ہم بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو بھارت پر اعلان 25% کا ہے۔ بات صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہونے والا ایک ٹویٹ بھی دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ میری ٹیم نے آپ کے سامنے سکرین پر رکھ دیا ہے، اس کو دیکھیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں اعلان کیا ہے کہ روسی تیل کی بڑے پیمانے پر خریداری کے رد عمل میں بھارت پر عائد کیے گئے درآمدی ٹیرف میں نمایاں اضافہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نہ صرف، یعنی وہ جو چلاکی پکڑی انہوں نے بھارت کی اور 2 نمبری پکڑی، وہ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت نہ صرف بڑی مقدار میں روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے اوپن مارکیٹ میں فروخت کر کے منافع بھی کما رہا ہے۔ اب انہوں نے اس کو جو ہے ایک موریلی کس طرح اس کو جسٹیفائی کیا اپنی اس بات کو، انہوں نے کہا کہ بھارت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ روسی فوج یوکرین میں کتنے لوگوں کو مار رہی ہے، اسی لیے بھارت کی امریکہ کو ادا کیے جانے والے ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ ایک مرتبہ پھر اکانومسٹ کے مضمون کی طرف آ جائیے جس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کے، پاکستان کی فوج کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ وہ جو ہے صرف دہشت گردی کے مقابلے کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ تجارت کے حوالے سے، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اس میں جو تعاون کیا جاتا ہے اس میں تعاون جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور جو اس وقت امریکہ کی پالیسی ہے یہ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔
دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے مزید کہوں گا کہ امریکی عہدیدار نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا بھی اعتراف کیا. امریکہ پاکستان کو بہتر بند گاڑیوں، نائٹ ویژن آلات کی فروخت پر بھی غور کر رہا ہے، دینے پر بھی غور کر رہا ہے، اور امریکی پالیسی ساز جو ہیں بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک بہت ہی اہم موڑ کے اوپر، اور اس وقت اگر ہم اپنے خطے میں دیکھیں تو بنگلہ دیش سے لے کر نیپال تک، اور اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو چین سے لے کر امریکہ تک، اور اگر ہم اسلامی دنیا کو دیکھیں تو ہمیں سعودی عرب سے لے کر ترکی تک ہر جگہ پاکستان اپنے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آتا ہے. ایران کے صدر پاکستان تشریف لاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ جہاں ہم چین کے ساتھ سی پیک کر رہے ہیں، وہاں پر دوسری طرف ہم امریکہ کے ساتھ جو ہماری تجارتی شراکت داری ہے، جو ہماری ٹریڈ کی پارٹنرشپ ہے، اس میں ہم 4 برس میں بڑے اچھے خاصے مارجن کے ساتھ منافع کماتے ہوئے ہم سرپلس نظر آتے ہیں. اعداد و شمار جو اس وقت میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں وزارت خزانہ کے اور دوسری وزارت تجارت کے ذرائع کے حوالے سے، اس میں ہم 4 برس میں 14 ارب 44 کروڑ ڈالر کے سرپلس ہم نظر آتے ہیں. ہم نے جو 4 برس میں 23 ارب 24 کروڑ ڈالر کی برآمدات کی ہیں، اور ہماری درآمدات 8 ارب 80 کروڑ ڈالر کی رہی. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں جو مل کر ایک بڑی تصویر بناتی ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی اکانومسٹ کا مضمون، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھارت کے ساتھ مسلسل ایک ناراضی، وہ بھی ہماری ایک کامیابی ہے. یقینی طور پر جب ایک بڑی قوت ہمارے ایک بڑے دشمن کے ساتھ ناراض ہوتی ہے تو وہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہے. ایک طرف چین بھارت سے ناراض ہے، دوسری طرف کینیڈا کے ساتھ اس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، تیسری طرف امریکہ کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اور جس میں ہماری کوششیں، فیلڈ مارشل کی کوششیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. چوتھی، ہمیں اپنی خطے میں ہمیں بنگلہ دیش سے نیپال تک ہر جگہ بھارت کے لیے مزاحمت نظر آتی ہے، مالدیپ سے میانمار تک. یہ ساری صورتحال ہے کیا، اس کا ہم جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں. میں جو ہمارے بہت ہی سینئر اور معزز پینلسٹ ہیں، اپنی جگہ پر ایک اتھارٹی ہیں، میں ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور قربان بلوچ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے جو ہے میں جمیل احمد خان صاحب کی طرف جاؤں گا، اور ہمیں میجر ریٹائرڈ محسن رضا جو ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. اور اس سے پہلے میں مشکور ہوں تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ عبداللہ حمید گل جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں انہیں بھی ویلکم کہوں گا پروگرام میں. سب سے پہلے جمیل احمد خان صاحب، یہ دا اکانومسٹ کا مضمون آنا، اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جب ہم سفارتکاری کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جس طرح پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے موجود ہیں، پاکستانی فوج کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل ہمیں آگے بڑھاتے ہوئے تعلقات نظر آتے ہیں، اور جس کا اعتراف اب پوری دنیا میں اور عالمی جریدوں میں بھی کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک مجموعی جو ہماری عزت و تقریم میں اضافہ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ مختلف زاویوں سے پازیٹیو یعنی کہ مثبت قسم کی سگنلز ہمیں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے دی اکانومسٹ کی بات کی ہے، اور بہت سارے آپ کو ایسے جریدے بھی ملیں گے، اور ڈپلومیٹک حلقوں میں اور دوسرے ممالک کے مختلف آپ فارن آفس سے بھی اور باقی حلقوں سے بھی دیکھیں گے کہ پاکستان اس وقت جس ٹریجیکٹری کے ساتھ، جس اڑان کے ساتھ اس وقت جا رہا ہے، اس مومنٹم کو برقرار رکھنا ایک تو ضروری ہے. ظاہر ہے آپ نے جو بات کی، قیادت نے 26 مئی کے بعد سے جو کہا، اور وہ میں 26 مئی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب انڈیا نے پاکستان کے ساتھ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، جنگ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو پہلا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ ہے، اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں، کوئی 17-18 کے قریب پوائنٹس، وہ سارے کے سارے ڈپلومیٹک اور لیگل فریم ورک کے بالکل عین معیار پر اترتے ہیں. تو اس چیز کو اگر ایک فارن پالیسی کا وہ حصہ بن جاتے ہیں اس قسم کے
के कलीदी फैसले। अब वो फैसले सारों को हमें पता है, इसलिए उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। मैं आ जाता हूँ दी इकोनॉमिस्ट की इस खबर पर। ये वही खबर है जो कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इदारों का और पाकिस्तानी क़यादत का जो इस वक्त एक इमेज उभर रहा है दुनिया में, और जो इस वक्त कट ऑफ लाइन थी वो अगर इंडिया जिसने कि हमें समझा कि शायद हम ढेर हो जाएंगे उसके आगे, तो वो उसने जब एडवेंचर करने की कोशिश की और जब उसका जवाब बेहतरीन किस्म तरीके से दिया गया, हमारी अस्करी क़यादत ने ये सारी परफॉर्मेंस शो की। यकीनन ये पॉलिसी सिविलियन जो क़यादत है उनके साथ डिस्कस होके किए, लेकिन अल्टीमेटली तो जब कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो उसमें जो अस्करी क़यादत है, इस सिलसिले में फील्ड मार्शल हो गए, हमारी एयरफोर्स हो गई, हमारी नेवी, तो उन्होंने एक अच्छा मुजाहरा किया। और अब आ जाते हैं इस बात पर कि मिलिट्री क्या इसमें, यानी कि मिलिट्री क़यादत का रोल क्या होना चाहिए और क्या अभी हो रहा है, जिसकी वजह से दी इकोनॉमिस्ट या बाकी हल्के दुनिया में वो इसकी पजीराई कर रहे हैं। और ये पजीराई की बात है कि इतने मुस्तहकम और इतने मुस्तैद किस्म के मैगजीन में इन बातों का जिक्र हो जाना पाकिस्तान के हवाले से, और जिसमें इंडिया का भी जिक्र कर देना, जिसमें जैसा कि आपने इंट्रो में बताया है अपने नाजरीन को, वो तमाम जो चीदा बातें उन्होंने की, और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि चाइना और गल्फ के दरमियान जो फील्ड मार्शल सिपाही सालार ने जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत ये जितने भी काम हो रहे हैं इस वक्त अस्करी क़यादत कर रही है, सिपाही सालार जो कर रहे हैं, ये डोमेन में आता है मिलिट्री डिप्लोमेसी। पूरी दुनिया में होती है मिलिट्री डिप्लोमेसी, और हमने, क्योंकि हमें इस वक्त एक सबकत मिली, हमें एक मौका मिला, उस मौके का बेहतरीन इस्तेमाल फील्ड मार्शल ने किया। जो कि आपने देखा, लंच का सारों को पता है 1 घंटे के बजाय 2 घंटे। और ये चीज मैं बताता चलूं आपको कि लंच तो और बहुत सारे अफराद ने, और ये उनको इनफरादी हैसियत में भी मिली थी, और इनफरादी हैसियत कौमों की दरमियान जब इस किस्म की क़यादत को अगर इनवाइट किया जाए तो इनफरादी हैसियत तो एक अपनी जगह पर, लेकिन बेसिकली वो कौमी हैसियत होती है, कौम को एक इज्जत और तकरीम मिलती है। तो हमारे अगर फील्ड मार्शल को बहुत सारे लोग जमील साहब ये कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं तो उसमें सफारतकारी में पाकिस्तान आर्मी का रोल, तो आप इसमें बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो अपनी जगह पर अहमियत रखती है, और कौमों के दरमियान तल्लुकात में जब ये मिलिट्री डिप्लोमेसी चलती है, दफाई अताशी मुख्तलिफ जगहों पे हम तैनात करते हैं, ये एक इनका बड़ा रोल होता है। जी हाँ, बिल्कुल इनका बड़ा रोल होता है। और जो मजमूई तौर पर जो अस्करी क़यादत है उस रोल को इस अंदाज में इस्तेमाल करती है कि वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को दवाम बख्शती है। यानी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी अल्टीमेटली जो है वो जो अस्करी डिप्लोमेसी यानी मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो उसके लिए मददगार और मामलतकार साबित होती है। और यही वजह है कि अभी आप देखें कि जो इस वक्त सताइश हो रही है कि जिस तरह चाइना और गल्फ में दोनों में एक बैलेंस करके चला जा रहा है, उसमें अस्करी क़यादत के सर फहरिस्त उसमें इस वक्त जो रोल है, जो कि हमें हमारी फॉरेन ऑफिस को बड़ी मददगार साबित हो रही है। और हमें बिल्कुल जब हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल जो है वजीर आजम के साथ और वजीर खारजा जहाँ पर होते हैं, हमें पता चलता है कि हम चीन में देखते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे फील्ड मार्शल अपना किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। हमें GHQ में जो चीन की फौज है उसकी 98वीं सालगिरह 98th जो है एनिवर्सरी है वो हमें उसकी तकरीब नज़र आती है। हमें वहाँ पर चीन के सफ़ीर जो है अप्रिशिएट करते हुए नज़र आते हैं, हमें सऊदी अरब में नज़र आते हैं। लेकिन इस सारी कामयाबी के 2 पहलू हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अब्दुल्ला भाई, 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये कि हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है और हमें सराहा जा रहा है, हमें 10 मई पर सराहा जा रहा है। यकीनी तौर पर दुनिया जो है वो बहादुरों को अप्रिशिएट करती है, फातहीन को सराहती है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन इसके साथ साथ जो भारत की पिटाई हो रही है, जो उसकी मालिश हो रही है, जो उसको कुट पड़ रही है, वो भी एक मज़ेदार है। और अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका इखलाकी जवाब जो भी उन्होंने बनाया, उन्होंने जो इंडिया के साथ एक मरतबा फिर उन्होंने कहा मैं ये टैरिफ मजीद बढ़ा दूंगा, उसको जो फेंटी पड़ रही है वो भी बड़ी दिलचस्प है। इस पहलू पे जरा रोशनी डालिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में अगर लफ्ज छितरौल भी ऐड कर लेते और कुत्ते वाली जो हो रही है वो मेरे ख्याल में, देखिए बात यह है कि दुनिया बहादुरों की है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी प्रोड्यूस की है और क्वांटिटी को दुनिया ने इग्नोर कर दिया है। पाकिस्तान एक दफा फिर रीजन के अंदर एक अहम तरीन प्लेयर के तौर पर उभरा है और दुनिया के डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज होने जा रहे हैं। एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लिखा जा रहा है और उसका पन्ने के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम बड़ा सुनहरी अल्फाज के अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो है एक शिफ्ट आया है वो कोई हमें किसी से खैरात में नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज ने उसको मेरे ख्याल में यकजान होके जो है वो हासिल किया है और दुनिया में अपनी ताकत, अपने हुनर और अपनी सलाहियतों का, अपनी स्ट्रेटजी का, अपनी डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया है। जमील साहब जैसे हमारे पास बेहतरीन डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब जैसे लोग मौजूद हैं। देखें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होती हैं उनके अंदर जो है हमेशा हमें ये बात मालूम है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो है वो मिलिट्री डोमिनेंस हुआ करती है और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई पहले दिन नहीं हुआ और ना ये कोई आखिरी दिन हो रहा है। दूसरी बात यह है कि एक ऐसे वक्त में द इकोनॉमिस्ट को आप देखें कि इकोनॉमिस्ट एक ऐसा जो है जरीदा है जिसका काम इकोनॉमी से है और अगर वो फील्ड मार्शल साहब के ऊपर एक तारुफी जो है वो अदारिया बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फील्ड मार्शल साहब की उन्हीं सलाहियतों को उजागर कर रहे हैं जो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने की। और आपको मालूम है कि जब IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ हमें लोन का मामला था तो हमारे वजीर आजम साहब ने उनकी कलीदी किरदार को सराहा कि फील्ड मार्शल साहब का इसमें एक किरदार है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अमेरिका के सतह के मसला यहाँ ये है कि ये कोई फील्ड मार्शल साहब क्या अपने लिए हासिल कर रहे हैं, ये हुकूमत कोई अपने लिए ले रही है? नहीं, इस पाकिस्तान के लिए ले रही है, इस कौम के लिए ले रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में हम अच्छे रास्ते पर चल पड़े हैं। एक ऐसे वक्त में फील्ड मार्शल साहब के ऊपर ये आर्टिकल आना, जबकि एक तरफ एक जो मेरे ख्याल में पिटी हुई ताकत है जो अपना कौमी जुर्म जो है 5 अगस्त का छुपाने के लिए एक बड़ा मुजाहरा करने के लिए पर तोल रही है जो कि इंशाल्लाह नामुराद होंगे। इसका मतलब यह है कि वो एक तरफ वो अखबारों में इश्तिहार पैसे दे के दे रहे हैं और पैसे लगा के इश्तिहार जो है वो वहां आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान की काविशों को सराहा जा रहा है अपने तई। ये एक इंटरनेशनल जरीदा है, पूरी दुनिया इसको देखती है और पूरी दुनिया के अंदर ये एक बड़ा स्टैंडर्ड वाला जो है वो मटेरियल, मतलब आम किसी को ये घास भी नहीं डालते। इसका मतलब है कि लुक ईस्ट पॉलिसी की जानिब मगरिब भी जो है मेरे ख्याल में एक झुकाव रखता है। अभी आपने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात की कि उनका 98 जो यौम तासीस था वो मनाया गया। देखें, एक यौम तासीस वो था जिसपे मैं भी गया था, वो उन्होंने एक निजी होटल के अंदर इस्लामाबाद में किया और फिर एक GHQ में किया। इसका मतलब यह है कि जो GHQ के ताल्लुकात हैं PLA के साथ वो कितने मजबूत और मुस्तहकम हैं और उनके अंदर कितनी गहराई और कितना जो है वो अपनाइयत और भाईचारा है, ये उसके लिए एक सिंबल्स होते हैं अब्दुल्ला जो साहब, क्रिएट PLA के साथ तल्लकात अपनी जगह पर मजबूत, मुस्तहकम, लेकिन अभी आपने चंद रोज पहले GHQ में होने वाली वो भी अस्करी कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें अमेरिका की फौजी अस्करी कमान जो थी वो भी मौजूद थी। आप जरा कितना आप ये देखिए कि डाइवर्सिटी देखिए पाकिस्तान के तल्लकात की और अपनी जो हम डिप्लोमेसी और हम जो मिलिट्री डिप्लोमेसी खासतौर पे कर रहे हैं साथ उसकी। देखिए, सेंटकॉम के ज़ेर एहतमाम ये हुआ और जनरल क्वेरेला को फिर पाकिस्तान के अंदर एजाज से भी नवाजा गया और जाहिर है सेंट्रल कमांड जो है वो पाकिस्तान के उसके डोमेन में आता है और दुनिया के जो मिलिट्री सरबराहान थे उनका पाकिस्तान में आना एक ऐसे वक्त में जब बुनियादुल मरसूस में अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन कामयाबी से नवाजा और पाकिस्तान जो है वो एक उड़ान भर रहा है। पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ मिलिट्री
اسٹریٹجی میں بلکہ اپنے مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے اپنی جو علاقائی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے ہماری نیوی کو دیکھ لیں، ہماری ایئر فورس کو دیکھ لیں کہ یہ اعزاز ہے کہ کنگ آف دا اسکائز ان کو کہا گیا. اور یہ سارا کا سارا جو میرے خیال میں کریڈٹ ہے یہ فیلڈ مارشل صاحب کو اس لیے جاتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ اس وقت پہ وہ مشکل ترین ڈیسیجن لیا جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ فائر، یعنی کہ فائر کرنے کا ڈیسیجن تھا اتنا. اٹ واز ناٹ این ایزی جاب، اٹ واز این ایکسٹریم ڈیفیکلٹ، کیونکہ یہ جنگ جو ہے کسی بھی صورت جو ہے کوئی ایک نئی جہت اختیار کر سکتی تھی، لیکن یہ بہادرانہ ڈیسیجن جو ہے لیا گیا ایک ایسے آدمی کے ذریعے جس کے سینے میں قرآن مجید موجود ہے، جو الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان کی طاقت سے نوازا ہے. میں یہاں تعریف نہیں، یہ میرے دل کے الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ دنیا کو پرابلم ہی یہی ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ ہماری آرمی کی ایک نیوکلیئر آرمی کی کمانڈ کیوں کر رہے ہیں. ایک آخری بات میں ضرور کرنا چاہوں گا. اب یہ جو دنیا کے اندر یہ اگر اکانومسٹ لکھ رہا ہے یا کچھ ہے تو اس کے پیچھے وجوہات ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جیت کے بعد جس طریقے سے عرب دنیا کے اندر اور خاص طور پہ چھوٹے ممالک میں اور ایشیائی ممالک میں جو پاکستان کی طاقت کا ڈنکا بجا ہے، پاکستان کی صلاحیتوں کو اور حکومت پاکستان کی سوچ کو جو بتایا گیا. دیکھیں نا وزیر اعظم صاحب نے، لوگوں نے بڑا اعتراضات کیے لیکن وزیر اعظم صاحب نے اتنا اظہار کیا، یعنی کہ ان کو اتنا یقین تھا اپنی فوج کے اوپر کہ انہوں نے کہا میں سوئمنگ پول میں تھا، سوئمنگ کر رہا تھا اپنی، کہ مجھے پتا چلا. یعنی کہ دیکھیں، یعنی کہ یہ اعتبار تھا. دس واز دا کانفیڈنس ہی ہیڈ ان ہز آرمی. یہ اصل بات ہے اور یہ دنیا کو جب پیغام پوری عرب دنیا کو آپ نے اس وقت جو آپ عبداللہ صاحب بات کر رہے ہیں اس کا ایک اور پہلو جو وہ ہے وہ قربان بلوچ صاحب سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. قربان صاحب، اس وقت جب ہم فیلڈ مارشل کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی جمیل صاحب جس طرح ٹرم استعمال کر رہے تھے ملٹری ڈپلومیسی کی، اس ملٹری ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ابھی جو ایک الفاظ ایک لفظ جو استعمال کیا عبداللہ صاحب نے وہ یکجان ہونا ہے. ہمیں اس وقت پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ہمیں پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے تمام ادارے ہمیں یکجان نظر آتے ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھتے ہیں، اینٹ کے ساتھ اینٹ ملتی ہے تو پورے ایک پوری دیوار بنتی ہے، بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار. آپ یہ جو انٹرنل یکجہتی ہے ہماری داخلی یکجہتی، یہ ایک بہت بڑی، یہ بھی ایک بڑی شفٹ ہے. ماضی میں ہم ایک دوسرے کے خلاف رہے، ہمارے ادارے ایک دوسرے کے خلاف رہے. یہ اس کا کتنا کردار سمجھتے ہیں ہماری کامیابیوں میں؟ بہت شکریہ نجم. ٹیم ورک، یہ جو بھی پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ معیشت کے حوالے سے، وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے، دنیا میں جو امیج بلڈنگ ہوئی ہے یا دو طرفہ تعلقات پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ مضبوط ہوئے ہیں، یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. وزیر اعظم یا شہباز شریف ہوں، فیلڈ مارشل ہوں یا باقی کابینٹ کے جو بھی رکن ہیں، جو بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ ایز اے ریاستی اسٹیک ہولڈر کے طور پر کر رہا ہے. کوئی بھی اس کو انفرادی کوشش نہیں کر رہا یا نہیں انفرادی طور اس کا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر فیلڈ مارشل کا امریکہ کے دورے کو دیکھیں، اس کے نتائج آپ کو 3-4 اسٹیپس میں آپ کو نظر آئیں گے. اس کے بعد وزیر خزانہ کا وہاں جانا اور امریکہ کے ساتھ تجارتی جو تعلقات ہیں، پالیسیز ہیں، جو فریم ورک ہے اس کا طے ہونا. اس کے بعد نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ کا جانا اور خارجہ امور کے حوالے سے تعلقات اور ساری چیزیں طے ہونا. فیلڈ مارشل کا امریکہ دورہ کے بعد ترکی کا دورہ، اس کے بعد چین کا دورہ. جیسے وہ چین کے دورے سے واپس آئے تو وزیر پلاننگ چین پہنچ گئے کہ سی پی کو اور باقی جو چین کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اکانومی کے، معیشت کے اور پارٹنرشپ کے، اس کو بڑھانا. یہ ساری چیزیں آپ کو میسیج دے رہی ہیں کہ جب بھی آپ ایز اے ٹیم ورک کام کریں گے، کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی. وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں، وہ معیشت کے حوالے سے ہوں، وہ سیاسی امور کے حوالے سے ہوں. اور ایک اس میں بڑی بات نجم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس ٹیم ورک کی نتیجے میں امریکہ کی جو پاکستان کے حوالے سے ایک واضح پالیسی آئی ہے،
اس کے جو اثرات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں کہ اب مودی کی جو 2 نمبریاں ہیں یا مودی کا جو کردار ماضی میں رہا ہے اس پر صدر ٹرمپ کھل کر بول رہے ہیں. نہ صرف کھل کر بول رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو مودی کی حالت کی ہے کسی نے نہیں کی جو صدر ٹرمپ نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے, آپ اس کو ضرور غور سے دیکھیے گا. جب سے صدر ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں وہ پاکستان کے اس کے حوالے سے پالیسی چون چناکی والی نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ پالیسی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ امریکہ میں ہر روز پاکستان مخالف جلسے جلوس احتجاج ہوتے تھے. اب آپ کو کہیں بھی یہ چیز دکھائی نہیں دے گی, کیونکہ وہ جو عناصر تھے, جو بھی کردار تھے, ان کو یہ میسج مل گیا کہ یہ جو امریکہ کی پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ اتنی پازیٹیو ہے کہ ہم کریں گے تو مار پڑے گی, کٹ لگے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ اگر دیکھیں گے تو اس کے فوائد پاکستان میں کہ اب سیاسی طور پر چیزیں, بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈر کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں. عدالتیں اپنا فیصلہ سنا رہی ہیں اور پارلیمان اپنا کام کر رہی ہے, الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہی ہے. تو سارے اسٹیک ہولڈرز جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پیج کا جو ٹیم ورک کا جو کام ہے یہ انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے جیسے بڑھے گا پاکستان میں آپ ہر فیلڈ میں بہتری دیکھیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, معیشت ہو, ایگریکلچر ہو, سیاسی عمل ہو یا پارلیمان کا عمل ہو. تو یہ چیزیں جو ہمارے جمیل صاحب سے بھی انڈیا کے حوالے سے کمنٹ لینا چاہ رہا تھا, جمیل صاحب سے بھی, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ صاحب نے ابھی کہیں جانا ہے. تو عبداللہ صاحب سے صرف ایک سوال جو اس حوالے سے اہم ہے, ابھی جو قربان بلوچ صاحب عبداللہ بھائی بات کر رہے تھے وہ بڑی اہم ہے. ایک تو ٹیم ورک کی بات ہے, ایک فتنے اور فساد کے کم ہونے کی بات ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کل پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی فتنہ فساد برپا ہو, کوئی اڈیالہ کی طرف کر کے نکلیں, کوئی مختلف ہر ضلع میں سڑکیں روکنے کی کوشش کریں, کتنے کامیاب آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کوئی کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. انہوں نے قومی جرم کیا ہے. 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر بیچا ہے, اور اس کے وجہ سے ان کو صرف کشمیریوں کی بدوائیں جو ہے وہ رنگ لا رہی ہیں. اور انہوں نے جس طرح سے کشمیریوں پہ ظلم کیا ہے, آج ان کو اسی کا جو ہے وہ سبق مل رہا ہے. اور یاد رکھیں یہ قومی مجرم ہیں. انہوں نے جو ہے کشمیر کو باقاعدہ, یاد ہوگا آپ کو 27 جولائی 2019 کو جا کے امریکہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. یہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے کہ 5 تاریخ کو جو ہے آپ نے جو ہے کشمیر کا سودا کر دیا. ان کا جو ہے یہ جرم ناقابل معافی ہے, اور یہ اس کے لیے جان بوجھ کے جو ہے انہوں نے 5 تاریخ کو چنا ہے. آپ نے بڑی اہم جو 5 اگست کو جن صاحب کی گرفتاری کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور ریاستی اداروں نے گرفتاری کی تھی, آپ نے کہا کہ 5 اگست جو ہے یہ یوم استحصال کشمیر بھی ہے. انہی کے دور میں کشمیر کو جو ہے سرنڈر کیا گیا اور اس پر کوئی جو ہے مودی لے کر اس کو اپنا اٹوٹ انگ بنا کے نکل گیا. ایک اور 5 اگست کو بڑا اہم کام ہوا. 5 اگست کو حسینہ واجد بھی بھاگی تھی بنگلہ دیش سے, انڈیا میں جا کے پناہ گزین ہوئی تھی جب بنگلہ دیش کے عوام اس کے خلاف نکل آئے تھے. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کے پرچم فروخت ہو رہے ہیں. جی دھڑا دھڑ فروخت ہو رہے ہیں. پرچموں کی کمی ہو گئی ہے. میں نے اپنے ٹویٹ کے اوپر کیا ہوا ہے اس کو, دیکھیں. مقصد یہ ہے نجم بھائی کہ سیدھی سی بات ہے کہ 5 اگست اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پہ آواز ہے. اگرتلہ سے سازش شروع ہوئی, اگرتلہ میں جا کے لینڈ کر گئی وہ عورت, اور اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کے زندہ باد کے نعرے وہاں لگنا شروع ہو گئے. جس آدمی نے 5 اگست کو کشمیر کا سودا کیا وہ 5 اگست کو گرفتار ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے. اور آج اپنے قومی جرم کو چھپانے کے لیے, کشمیریوں کے ساتھ ظلم کو چھپانے کے لیے جو ہے 5 اگست کو آپ کرتے, آپ کشمیر کے اوپر کرتے, آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے خلاف مظاہرہ کریں گے, ہم فلسطین کے لیے کریں گے. یہ جو بات کرتے ہیں آج کے حکومت پاکستان کے اوپر, یا کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں کیا ہوا, او بھائی فلسطین کے لیے تم بتا دو کہ تم نے خیبر پختونخوا میں کتنے ریلیاں لگائیں, کتنے جھنڈے وہاں لگائے, کتنے سیمینار کیے, کتنے حکومتی سطح کے اوپر تم نے پروگرام کیے. یہ اپنے یہ بریڈ شرمن کے پیسوں پہ پلنے والے, یہ یہودیوں کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ پنپنے والے, یہ امریکہ جا کے دونوں بیٹے جو ہے
वहां खोटे सिक्के की तरह वापस आ रहे हैं, क्योंकि पता चला कि जनाब वहां डैडी ने जो है उनको अपना बच्चा मानने से इनकार कर दिया। मैं अभी मुंह से मेरे क्या सुनवाएंगे, मुझे जुल्म यह है कि मेरे पाकिस्तान के खिलाफ ना सुना है अब्दुल, लेकिन आप थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी मुझे एक और आपसे एक राय लेनी है। मैं जमील साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। जमील साहब, चूंकि आप खारजा अमूर को, आप सफारतकारी को बेहतर तौर पे समझते हैं। सफारतकारी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि हाँ हम कामयाब हो रहे हैं, दूसरा हिस्सा ये है कि ये जो हमारा बदतरीन दुश्मन है, जो हमें हर मौके पे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हम पर दहशतगर्दी करवाता है, हम पर जंगे मसल्लत करता है, हमें मुआशी मैदान में जो है नाकाम रखने की कोशिश करता है, उसको मसलसल जो है, अभी अब्दुल्ला साहब तो कह रहे थे कि छितरोल, खैर सफारतकारी का शायद ये लफ्ज़ ना हो, डिप्लोमेसी का, लेकिन उसके साथ जो हो रही है अभी, जो ताज़ा तरीन ट्रंप का फिर आया बयान, और ये तो लगता है कोई अल्लाह की फुटकार उस पर नौसत पड़ गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जब किसी चीज़ की बुनियाद अय्यारी पर हो, और जब अय्यारी पर बुनियाद हो तो आज नहीं तो कल वो एक्सपोज हो जाती है। तो इंडिया ने क्या भी यही मामला है। इंडिया ने अपने आप को अमेरिका के सामने पेश किया कि मैं पूरे इलाके का एक ताकतवर तरीन मुल्क बनता हूँ, और साथ में मैं इस इलाके का चौधरी, ताकि मैं चाइना कंटेनमेंट जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जो कि अभी रिकैलिब्रेट होती नज़र आ रही है मुझे, इस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं तबसरा कर दूंगा, तो वो बेसिकली मामला उन्होंने अपनी सारी ताकत को कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर लें। और जब उनको उसका मुंह तोड़ जवाब मिला, और उसके बाद दुनिया अक़वाम ने ये देखा कि ये बासलाहियत यहाँ की अस्करी कौम, यहाँ की पूरी कौम यकजा होके, अस्करी कुव्वत और पूरी कौम यकजा होके उन्होंने मुकाबला किया। और जिस तरह अब्दुल्ला साहब बता रहे थे कि इसमें क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी, तो हमने साबित कर दिया कि जो क्वांटिटी हमारे सामने थी 10 गुना ज्यादा, उसके खिलाफ हमने क्वालिटी से अपना मुकाबला किया। तो जब ऐसी तमाम चीजें होती हैं तो फिर आपकी इज्जत व वक़ार व तकरीम में इजाफा होता है, और जब इज्जत व वक़ार व तकरीम में इजाफा होता है तो फिर जो हम उससे पहले बात कर रहे थे कि जिसमें इतने मुस्तहकम किस्म के जरीदे वो आपके बारे में बात करते हैं, जिसमें आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन में स्ट्रेंथ पैदा होती है, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, और फिर ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दुनिया में पैदा करती है। और जब पावर शो होता है दुनिया में, किसी मुल्क की सलाहियत शो होती है, उसकी अस्करी इदारों की और पूरे कौम की, तो वो नेशनल सॉवरेनिटी की सेफ गार्डिंग की एक जमानत देता है। और दुनिया को पता पड़ता है कि अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को, वो उसकी अपनी बका व तकरीम की हिफाजत करना जानते हैं। और इसी तरीके से फिर जब ये तमाम मामलात होती हैं तो फिर एक कोऑपरेशन बढ़ती है, जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी उसको फैसिलिटेट करती है, उसमें पार्टनरशिप क्रिएट करती है, उसमें कोलैबोरेशन करती है। दुनिया में होता है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं बहुत कम देख रहा हूं। तो मैंने कहा कि मैं वजाहत कर दूंगा आपके नाजरीन के लिए कि ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी इस दफा कोई ऐसा इमेज हमारा जो अस्करी क़यादत का बना है, तो हम क्यों ना उस टूल को इस्तेमाल करें। और बड़ी अच्छी तरीके से उस टूल को इस्तेमाल किया जा रहा है, मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसको कि मैंने कहा। सर आपसे इजराइल के इशू पर, गजा पर भी बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कुर्बान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बान साहब, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। हम इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान में यकजहती के हवाले से, पाकिस्तान में तरक्की के हवाले से, लेकिन कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अभी भी भारत की आवाज़, उसकी ज़बान बोलते हैं। एक तरफ फील्ड मार्शल के लिए इकोनॉमिस्ट में खुद से मजमून छपता है, तारीफ होती है, दूसरी तरफ अमरीकी अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते हैं, और वो आप ये देखिए लाखों डॉलर देकर किए जाता है, ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा किया जाता है। आपको आने वाले दिनों में कैसा नजर आता है? ये यकजहती की फ़िज़ा, ये अमन की फ़िज़ा, ये तामीर और तरक्की की फ़िज़ा बरकरार रहेगी, या इसको कोई चैलेंज है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तरक्की के हवाले से, इक़्तिसादी और मुआशी बेहतरी के हवाले से जो चैलेंजेस थे वो टीम वर्क की वजह से काफ़ी हद तक अबूर हो गए, जो रुकावटें थी।
اب اس کو اسپیڈ سے آگے لے کے چلنا ہے. تھوڑی بہت جو رکاوٹی پیکٹس ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا 5 اگست کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے، وہ چیزیں آخری مراحل میں ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، پہلا سیشن تھا، اور میں وہاں گیا تو وہ جو سورما تھے کہہ رہے تھے کہ اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، وہ زیر زمین چلے گئے، وہ سرزمین پر میدان پر نہیں تھے. تو جو سیاسی رہنما، سیاسی لیڈر، کارکن میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں تو ان کا نہ مستقبل ہے نہ کوئی سیاست ہے. تو کوئی مجھے رکاوٹ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندرونی ایشوز کے حوالے سے کوئی دکھائی نہیں دے رہا. صحیح، بہت بہت شکریہ. میں اس پہ واپس ایک اور جو اہم موضوع ہے میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. بات کر رہے ہیں دفتر خارجہ نے اور وزیر اعظم پاکستان نے جو مذمت کی کہ اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی سمیت اسرائیلی وزراء نے جس طرح مسجد اقصی پر دھاوا بولا، وہاں پر جو مسلمان نمازی تھے ان کو، وہاں پر جو سیکیورٹی کے لوگ تھے ان کو، وہاں پر جو صحافی تھے ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، وہاں پر ناچ گانے بھی کیے، رقص بھی کیا. وہاں پر یہ جو لوگ تھے باقاعدہ طور پر اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تشدد بھی کرتے رہے. اور اعداد و شمار جو ہیں ہمارے پاس جو موجود ہیں اس کے مطابق یہ جو ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے، غزہ میں اب تک 18,000 سے زائد بچے، فلسطینی بچے، 18,592 فلسطینی بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جو کل ہلاکتوں کا 31% ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اوسطاً ہر گھنٹے بعد ایک فلسطینی بچہ شہید ہو رہا ہے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم تو چنگیز خان نے بھی نہیں کیا ہوگا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ معلوم انسانی تاریخ میں شاید کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. پاکستان ہر موقع پر غزہ کے لوگوں کے ساتھ، غزہ کے عوام کے ساتھ، غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آج بھی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کر لیں، دفتر خارجہ کی بات کر لیں، وہ عالمی ضمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کچھ مناظر اس کے بھی دکھا سکتا ہوں، وہ بھی بتا سکتا ہوں. آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں فلسطین کے حق میں جس قسم کی تاریخ کی بہت بڑی ریلی نکالی گئی، وہاں پر ارکان پارلیمنٹ نے بھی شرکت کی. آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ سب کچھ عالمی ضمیر کے خلاف کس طرح حکومتیں چل سکتی ہیں؟ پاکستان ہمیشہ سے کھڑا ہوا ہے ساتھ. اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس پر میں چاہوں گا کہ جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے رہنمائی لے سکوں کہ جمیل صاحب، پاکستان نے ہمیشہ فلسطین، آزاد فلسطین کی بات کی، ایسے فلسطین کی بات کی بیت المقدس جس کا دارالحکومت ہو. یہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، عالمی ضمیر بھی جاگ رہا ہے. آپ موجودہ صورتحال کا جو انالیسس ہے کھڑے ہیں ہم سب اس وقت. جی دیکھیں، اس میں تو جو انٹرنیشنل قوانین ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں. اس میں درجنوں کے قریب سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 6 کے تحت پاس ہوئے ہیں. چیپٹر 7 کے تحت کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ اگر وہ کر لیا جاتا تو امپلیمنٹنگ کلاز اگر لگتی تو اسرائیل مجبور ہو جاتا، اور وہ مجبور کرنے کے لیے صرف ایک ہی ملک ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. تو لہٰذا یہ اس میں کچھ قباحتیں ہیں، اور اس کی اگر تاریخ میں جائے تو بہت دور تک بات جاتی ہے. 1897 سے لے کر جب کہ زائونزم کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کس طرح زمین پر قابض ہوں گے فلسطینیوں کے، اور اس کے بعد کس طرح گریٹر اسرائیل کا، تو یہ تمام انہی چیزوں کا شاخسانہ ہے. آپ نے بتایا کہ اس وقت دنیا میں تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس دنیا میں اس چھوٹے سے ٹکڑے میں جس کی ٹوٹل رقبہ ہے 365 اسکوائر کلومیٹر غزہ، اس میں 60,850 جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک 60,850 افراد کو شہید کیا گیا، جس میں عورتیں اور بچوں کی کثیر تعداد، جس طرح کہ ابھی آپ نے بتائی 18,000 سے زیادہ بچے، اسی طرح خواتین بھی. تو یہ اگزامپل آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور پھر ابھی میں آتا ہوں اس بات پر کہ دنیا کا ضمیر کے بارے میں بھی میں آ جاتا ہوں کہ اس کے آگے آڑے کیا بات آ رہی ہے. اور غزہ میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو نون ہسٹری ہے
اور جو ہماری یادداشت ہے اس کے مطابق کہیں ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی اور حصے میں 300 کے قریب اقوام متحدہ کے ورکرز کو ہلاک کر دیا جائے، 430 سے زیادہ ایڈ ورکر باقی ملا کے، اور 209 سے زیادہ جرنلسٹ اور 600 سے زیادہ مساجد کو شہید کر دیا جائے، اور پورے کے پورے ایک آبادی کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جائے، تو یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے نہ صرف کہ اس میں اس خطے کے لوگ اور OIC کے افراد ان کے دل روتے ہیں، اور پاکستان نے تو برملا اس بارے میں کئی مرتبہ اظہار کیا ہے، اور جو انٹرنیشنل قوانین ہے اس کے مطابق اس میں ود ان دیٹ فریم ورک رہتے ہوئے پاکستان نے پرزور مذمتیں بھی کی ہیں، اس کے بارے میں تجاویز بھی دی ہیں۔ پاکستان نے OIC میں بھی اپنی آواز بڑی مضبوط طریقے سے اٹھائی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایک بات تسلیم کرنا پڑے گا کہ پوری دنیا جو اس وقت OIC کا ایک پلیٹ فارم، سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، جس میں 57 کنٹریز ہیں، اور جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 1 کے تحت قائم ہوا ہے، جس طرح باقی ریجنل آرگنائزیشن، اس کی طاقت بڑی ہے، وہ طاقت استعمال نہیں ہو سکی دراصل، جو میں یہاں نقطہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اور وہ طاقت کیوں نہیں استعمال ہو سکی؟ کیونکہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں حکمرانوں کے نزدیک، اور تمام حکمرانوں کا نام تو لیا بھی نہیں جا سکتا اور نہ لینا چاہیے، حکمرانوں کے نزدیک جیو پولیٹیکل ان کے تناظر میں کافی محرکات ایسے آ جاتی ہیں کہ وہ کھل کر بہت باتیں اور اس پہ ایکشن ہی۔ مثال کے طور پر آرٹیکل 9 اور 10 کے تحت اگر سربراہان کے اجلاس میں ود ان انٹرنیشنل قاعدے قانون کے مطابق اگر یہ پابندی لگائی جاتی اسرائیل پر کہ ہماری فضاؤں سے اسرائیل کا کوئی جہاز نہیں گزرے گا، اور یہ ان کا حق ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق، کوئی ملک دوسرے ملک پر پابندی لگا سکتا ہے کہ ہماری فضاؤں کو آپ استعمال نہ کریں، تو اسرائیل تو پھر صرف اپنا میڈیٹرینین سی سے، یورپ سے ہی وہ آ سکتا تھا، اور اس کی جو اتنی سپلائی لائن، اور اسی طریقے سے اسرائیلی مصنوعات کا اگر بائیکاٹ منحاص الامہ اگر کر دیا جاتا۔ دیکھیں ویسٹ میں بھی بڑی اس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، درد دل رکھنے والے ویسٹرن کنٹریز زیادہ تر جو آپ کے کو انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، وہ انسانوں کا یہ درد دل رکھنے والے ہیں۔ لیکن پھر ایک بہت بڑا سوال یہ ابھرتا ہے۔ میں جمیل صاحب اس میں قربان بلوچ صاحب سے صرف ایک کمنٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بات کریں اس کے اوپر کہ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے کبھی اس پر جو ہے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ اگر انہیں خود ایکس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کرنا پڑے اور اظہار کرنا پڑے، دفتر خارجہ کو سخت سے سخت بات کرنی پڑے، وزیر اعظم کو سخت سے سخت بیان دینا پڑے، وہ سب کرتے ہیں قربان صاحب، پاکستان کی طرف سے آواز بلند ہوتی ہے۔ جی نجم، پاکستان اسی حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ فلسطین غزہ کا ہو، وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہو، یا دنیا میں جہاں بھی انسانوں کے ساتھ ظلم ستم روا رکھا گیا ہو، پاکستان نے مضبوط اور بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو مجھے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف اقوام متحدہ کافی نہیں ہے، کوئی ایسا فورم بھی ہونا چاہیے جو ایسے عناصر، ایسے رہنما ہیں جو انسانیت کا، بالکل درست بات ہے۔ جمیل صاحب بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ آگے اور اسرائیل کا ہاتھ روکا جائے۔ پاکستان نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو کچھ ہو رہا ہے کھل کر اس کی مخالفت کی ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ پاکستان اس کے خلاف تھا، اس ظلم کے خلاف، اور رہے گا۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔